نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ میرا خیال ہے اس وقت ملک مزید خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا عفریت دوبارہ باہر آ چکا ہے، اور جو چیزیں ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کافی حد تک ایڈریس ہو گئی تھیں، وہ پرابلمز دوبارہ سے مختلف جگہوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پلس پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے ایک جماعت کے بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ابھی عدالتوں سے اپنے کیس فارغ کروانے ہیں تو ہی واپس آ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اٹک جیل کے اندر ہیں، اور ابھی تازہ آپ کو پتہ ہے اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں، اور ایک غیر معروف شخصیت پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ ان میں بس ایک ہی پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ وہ بلوچستان سے ہیں۔ ہم بھی یہ پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو اہمیت دینی چاہیے، صرف پنجاب کی جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر یا چیف جسٹس کی پوسٹ کے اوپر یا پرائم منسٹر کی پوسٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک اچھا ڈیسیژن اس اعتبار سے تو ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ ان کے پرانے بیانات کے ذریعے میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں، تو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے چلے مستقبل میں جس کام کے لیے انہیں بٹھایا گیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کریں، اور ٹائم کے اوپر انتخابات ہوں، جو کہ اب آفیشلی آئین کی ساری وہ شکوں کو استعمال کرتے ہوئے فروری 2024 تک لے گئے ہیں۔ میں تو اس پہ بھی بڑا خوش ہوں کہ اگر فروری یا مارچ 2024 کے اندر بھی الیکشن ہو جائے، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو وسوسے آتے ہیں کہ شاید کوئی یہ معاملہ لٹکانے والا ہو رہا ہے، تو لٹکانے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کا عوام میں سٹیک نہیں ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں انہیں کم از کم اتنی شرم و حیا ہوتی ہے کہ ہم نے پبلک میں آ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان کا انالیسس کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے گورنمنٹ کے اندر رہ کے پرفارم کیا ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے جج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ایک ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں کے اندر انٹرسٹ فیل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری کا شکار ہے۔ اگر ایک چیف جسٹس ہاسپٹل کے وزٹس کرنا شروع کر دے گا، ڈیم فنڈ بنانا شروع کر دے گا، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لاکھوں کیسز اس کی عدالتوں میں رکھے میں، تو وہ ان کاموں کی طرف کیا توجہ دے گا؟ چونکہ میڈیا کے اندر آنے میں ان لوگوں کو شاید خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے وہ عدالت نامہ بن چکا ہوا ہے۔ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو ملنے والی ہے، فلاں کے اوپر فلاں کیس آ گیا، فلاں جج نے یہ ریمارکس دے دیے۔ آج ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے، اگلے دن عدالت سے اس کا ریبٹل آتا ہے، حالانکہ ججز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریبٹل کریں، سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جج گونگا ہونا چاہیے، وہ صرف سنتا ہے اور سن کے جج کرتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو صحافت نامہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی عدالت کی کارروائی کو۔ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اور وہ ہو رہے ہیں مسلسل۔ ان ججز کو نہ تو اخباریں پڑھنی چاہیے، نہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے، کسی کی فیملیز نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں، کسی کی فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے، اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بارہا عرض کیا کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے کے ان ججوں کو بٹھایا جائے، اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے۔ ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے، تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں۔ عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے، باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی، انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی، ٹائملی بھی نہیں کر رہی، اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ توبہ کی تھی، لیکن پھر 9 مئی ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا، اس کے پیچھے کون تھا، لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا،
اور ببانگ دول کہا کہ یہی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں, چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا, یہ غلط ہوا, لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا, لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے, وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے, اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے, وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی عمران خان صاحب کی آپ نے تمکنت, غرور, تکبر اور سریا ان کے اندر جو گھسا ہوا تھا وہ بھی دیکھا ہے, اور آج دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. جب اتارے گئے تھے میں نے اس وقت بھی 40 منٹ کی لائیو سیشن میں گفتگو کی تھی, میری ایک ایک بات ان 1.5 سال کے اندر اندر صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب بھی ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس حوالے سے, اور دیکھیں کیسا مکافات عمل ہے. وہی کیس جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا مس ڈکلیریشن کا, اور اقامے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا گیا. باقی جو کرپشن والا ایک معاملہ تھا وہ تو نہ ادھر کی عدالتیں ثابت کر سکیں نہ یو کے کی عدالتیں ثابت کر سکیں, الٹا ان کو کلین چٹ ملی. تو اس کے بعد میں تو کم از کم کسی کے اوپر اس اعتبار سے الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہاں پر بھی جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی مس ڈکلیریشن کا ہے. یہ جس کیس میں ابھی ان کو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, جس کو وہ گھڑی چوری کیس کہہ رہے ہیں, وہ گھڑی چوری کیس نہیں ہے, بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فارم کے اندر جو احساسوں میں ان چیزوں کو شو کرنا تھا وہ نہیں کیا. سیم وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا, بلکہ یہ تھوڑا ورسٹ ہی ہے. انہوں نے تو تنخواہ جو بنتی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی, یہاں پر تو انہوں نے وہ سب کچھ اویل کیا, کروڑوں روپے میں وہ گھڑیاں بیچی. ان گھڑیوں کے بیچنے کو ایتھیکلی تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے, قانونی طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی, اور قانوناً جو چیز غلط ہے وہ توشہ خانہ سے کسی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو توبہ دینا ہے, کیونکہ اسلام میں جو توشہ خانہ ہے بیت المال ہے, اس کی ملکیت عوام المسلمین کی ہوگی اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوگا مال غنیمت کے طور پر. زکات فنڈ اور یہ ساری چیزیں ایک ہی پول کے اندر آئیں گی. بہرحال اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے احساسوں کے اندر, اور وہی کیس ان کے اوپر بنا, اور اس کے اوپر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. کاش عمران خان صاحب 2017 کی نواز شریف صاحب کی اس طریقے سے ہٹائے جانے کو غلط کہتے تو آج چند لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے, لیکن جو لوگ نیوٹرلز ہیں, اس سے مراد عمران خان صاحب نیوٹرلز نہیں, اس سے مراد وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں, ہمارے جیسے لوگ. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا, اب بھی غلط ہوا ہے. اس طرح کے قوانین بنانا جس کے ذریعے آپ اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ڈیسیژن کریں, تو یہ کوئی کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہو گیا. اس طرح کے معاملات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں. اس طرح کے قوانین کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے یا اس کی سینسٹیوٹی کا بتانا چاہیے. خان صاحب نے مکمل طور پہ کوئی چھپایا نہیں تھا, انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا, آدھا کام انہوں نے کیا تھا. لیکن قانون تو آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے, تو وہ قانون کی گرفت میں وہ آگے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی تھی, جو قانوناً ظاہر ہے کہ جرم ہی بنے گا, کیونکہ اسی جرم کے اوپر ایک پرائم منسٹر سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا. تو وہ چیزیں پلٹ پلٹ کے اسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں. اس وقت بھی جو لوگ حکمران ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ آگے نہ جائیں کہ کل کو وقت بدلے اور خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات آئے اور پھر یہ لوگ آپ سے بدلہ لے رہے ہوں. جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگ دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے, اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں, ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا, کیونکہ وہ ہر زمانے میں
टिश्यू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रही थी उस वक्त, जुलाई में इलेक्शन मिल चुके थे, बस सिर्फ खान साहब को जो लोग फूक चढ़ाने वाले थे उनमें से एक तोहफा हमारे जेलम शहर का भी था, जो सबसे पहले छोड़ गया, और वो इस तरह की रूड लैंग्वेज यूज करता था जलसों में, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये आपको मरवाएगा, ये रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। इस तरीके से गुफ्तगू कोई भी पसंद नहीं करता, सीधी सी बात है। तो वो देखें, वो सबसे पहले हटा है, और जिसने सारी की सारी ये फूक चढ़ाई थी कि जी देखी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो आपके सामने है, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो कहते हैं साया भी साथ छोड़ जाता है।